پاکستان میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز یا اس طرح کے کوئی آرگنائز سسٹمز نہیں ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ پاکستان میں تو ہم نے نہیں سنا کہ پاکستان میں مہنگائی کے اوپر یا کوٹا سسٹم کے اوپر یا اس طرح کے بڑے ایشوز کے اوپر دہشت گردی ہے پاکستان میں، ایکسٹریمزم ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر اسٹوڈنٹس نکلے ہوں ہزاروں کی تعداد میں اور اس طرح کا پروٹیسٹ کیا ہو. یہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے. سو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کنٹری ہے. ڈیفیکلٹ اس سینس میں کہ ہم نے تو مطلب میں کالج لائف میں گیا ہوں 1981 میں، اور میں نے وہاں اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے. میں نے اپنے ہوش میں جو اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے وہ ایتھنک دیکھی ہے، یعنی پوری ایتھنک پختون اسٹوڈنٹ فیشن، جی ایس ہند اور یہ اور وہ پوری یہ دیکھی ہے. اے پی ایم ایس او تو بعد میں بنی ہے، اے پی ایم ایس او ہو گئی، یعنی ساری ایتھنک. جماعت اسلامی بھی تھی. اس سے پہلے کی جو میں اسٹوڈنٹ سنتا ہوں، یعنی پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرس جو آئے وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں سے ہی آئے، طلبہ تنظیموں سے آئے. آپ جتنے بھی آپ اٹھا لیں وہ طلبہ تنظیموں سے ہی آئے. شیخ رشید صاحب ہوں، ایکس وائی زیڈ ہوں، آپ نام لیتے جائیے. لیکن وہ طلبہ تنظیمیں کون سی تھی کہ جو لیٹ 50s اور 60s میں پولیٹکس کرتی تھیں، یا لیٹ 70s بھی کہہ لیں آپ نا، ان میں پولیٹکس کرتی تھیں. اچھا، میں جب یہ پڑھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ یونین کی جب پہلے پڑھتا ہوں میں، اور جب میں لوگوں سے بھی ملا ہوں، ایسے بھی لوگ کہ جو ان طلبہ تنظیموں سے وابستہ رہے، تو اس وقت کی طلبہ تنظیموں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا تشدد نہیں آیا تھا. ہمارے معاشرے میں جب تک تشدد نہیں آیا تھا تو میں سنتا ہوں اپنے سینئر سے کہ طلبہ تنظیمیں تھیں اور ان کے الگ الگ نظریات ہوتے تھے. ایک پروگریسو اسٹوڈنٹ بنی ہوئی ہے، تو نیشنل اسٹوڈنٹس بنی ہوئی ہے، تو جناب کمیونسٹ کی بھی بنی ہوئی ہے. سب طرح کے لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، اسلامی جمعیت طلبہ بنی ہوئی ہے. یہ سب طلبہ تنظیمیں بنی ہوتی تھیں اور یہ اپنے اپنے نا پرچار کرتی تھیں، اپنے اپنی بات کرتی تھیں، اپنے اپنے پمفلٹ ہوتے تھے. اور اس حد تک ہوتا تھا کہ طلبہ تنظیمیں الگ الگ نظریات کی ہیں اور ایک ساتھ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نا اسلامی جمعیت طلبہ غلط ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی این ایس ایف غلط ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی پروگریسو غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نظریات غلط تو نہیں کہ ہمارے نظریات صحیح ہیں، ہمارا منشوریہ. اور وہ پھر شام کو بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں وہ لوگ، اور وہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. سیاسی اختلاف ہوتا تھا، سیاسی اختلاف بڑے بڑے پولیٹیکل، یعنی جو ایوب خان صاحب کے خلاف جو موومنٹ چلی ہے ایوب خان صاحب کے دور میں، وہ سارے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، چاہے وہ کراچی سے تھے، پنجاب سے تھے، کے پی کے سے تھے، خیبر پختونخوا سے جو آج ہے، وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں سے ہی آئے، وہ مختلف طلبہ تنظیموں سے، لیکن تحمل مزاج، ڈیبیٹ والے. اور سب سے زیادہ جو اگر دیے لیڈرشپ جو دی پاکستان میں طلبہ تنظیم نے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے دی. وہ کیونکہ اس سے لوگ آئے نکل کے چل رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی تنظیم ہوا کرتی تھی. اب یہ سمٹ گئی ہے، بالکل بہت مختصر سی رہ گئی ہے. تو طلبہ تنظیموں میں یہ ہوتا تھا. طلبہ تنظیموں میں جو تشدد شروع ہوا وہ بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا. بھٹو صاحب کے دور میں مطلب مبینہ طور پہ کہیں گے، کیونکہ لوگ سن کے ناراض ہو جائیں گے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. میں کہ پی ایس ایف بنی، پھر پی ایس ایف کے جھگڑے ہو رہے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ سے، اوروں سے ہو رہے ہیں، تو برداشت ختم ہو چلی گئی. بیسکلی اس کے بعد جب اے پی ایم ایس او بنی اور پھر پی ایس ایف، اسلامی جمعیت طلبہ اور اے پی ایم ایس او، تو ان میں تو وہ کلیش ہوئے کہ بے انتہا وار. ایسا بھی وقت آیا ہے طلبہ تنظیموں میں کہ اسلامی پی ایس ایف نے اے پی ایم ایس او کے 100 کارکن اغوا کر لیے. اغوا. اور اے پی ایم ایس او نے پی ایس ایف کے 100 کارکن اغوا کر لیے، ٹانگوں پہ گولیاں ماری ہوئی، زخمی کیا ہوا ہے، سر پھاڑا ہوا ہے، ڈرل کی ہوئی ہے. یہ تو حماس اور اسرائیل کی طرح. ہاں بالکل. اور دلچسپ بات کیا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 91 کی. ایک آرمی چیف ہوتے تھے اس وقت، کور کمانڈر کراچی تھے، آصف نواز جنجوہ صاحب. آصف نواز یعنی وہ بیچ میں انٹروین ہوئے اور کور کمانڈر صاحب نے بیٹھ کے طلبہ تنظیموں کے جو مغوی تھے وہ رہا کرائے. یہ ایکسٹریم آ گیا تھا. کراچی یونیورسٹی میں فائرنگ ہو گئی، 3 طلبہ پی ایس ایف کے مار دیے. اتنی کلنگ ہوئی ہے، یعنی اتنی مارا ماری ہوئی ہے طلبہ تنظیموں میں نے کہ بے انتہا. اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، بہت دیکھی ہیں. تو وہ طلبہ تنظیموں کا بہت بے دریغ استعمال ہوا اور ان سیاسی جماعتوں نے تباہ کرایا. سب اس میں قصوروار ہیں، کوئی ایک قصوروار نہیں ہے، سب ہے.
تو طلبہ تنظیموں اب رہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں پابندی ہے ان کے اوپر. تو طلبہ بنگلہ دیش میں تو اتنے تحمل مزاج ہو گئے کہ بنگلہ دیش میں لوگ دیکھیں نا, مختلف پارٹیوں کے لوگ نکل کے آئے نا, جماعت اسلامی بھی, BNP بھی, اور بھی طلبہ آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ٹالرنس ہے, یہاں ٹالرنس ہی نہیں ہے. لیکن بین کرنا تو کوئی وہ نہیں ہے نا حل, کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑا سسٹمیٹکلی اور بڑا سلو اسٹوڈنٹس کے پاس سے پولیٹکس کو چھین لیا اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا پولیٹکس سے. اب اسٹوڈنٹس کچھ بھی نہیں کرتے, اب صرف پڑھائی کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں یا کاروبار کریں گے. پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ہے ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ وڈیرے, جاگیردار اور جاہل حکمران ہیں بیسکلی دیکھا جائے تو پڑھے لکھے لوگوں سے یا اسٹوڈنٹ جو ہے کہ پوٹینشلی پڑھے لکھے نکلتے ہیں آگے, ان کے پاس سے تو 30-40 سال پہلے بین لگا کے یا اس طرح کی مارا ماری کر کے انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے, اور اسٹوڈنٹس کے پاس تو اب کوئی پاور ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی تنظیمیں اور جن کے یہ طلبہ کے ونگ ہوتے تھے, یہ استعمال بھی ہوئے, اور بہت بڑا قصور ان کا بھی ہے یہ, کیونکہ انہوں نے تو پوری نفرت آگے ٹرانسفر کر دی. تو اس لیے طلبہ تنظیمیں ختم ہوئیں, اور اپنے اپنے کام کو ڈیفینڈ کرنا, اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا, تو یہ رہا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اب تو ہم اتنے تقسیم ہو گئے, تقسیم ہو گئے کہ جو میں نے کلنگ دیکھی ہوئی ہے یا مجھ جیسی عمر کے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے, تو میں جیسے ہی اگر سوچتا ہوں کہ جی ہاں کوئی طلبہ تنظیمیں ہوں تو مجھے ایک دم جھجھری آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایتھنک پولیٹکس آپ کی ہو گئی, اور ایک سیکٹرین ہو گئی, ایک مذہبی ہو گئی. اب اتنی چیزوں میں آپ کے پاس تو 15 تنظیمیں ہو جائیں گی یا 20 تنظیمیں ہو جائیں گی, تو وہ تو لڑ رہی ہوں گی آپس کے اندر. پاکستان نہیں ہے اس میں کہیں نا, نہیں پاکستان تو ہے ہی نہیں نا موجود. دیکھیں نا, پاکستان تو موجود ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ جو سیاسی جماعتیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو بھی ملک کے کرتا دھرتا ہیں, انہیں لیڈرشپ چاہیے ہی نہیں ہے. بھائی انہیں کیا کرنا ہے لیڈرشپ لا کے, ان کو طلبہ کو فیملی چاہیے. ان کو تو دیکھیں نا, نہ پیپلز پارٹی کو چاہیے, نہ کسی کو چاہیے, لیڈرشپ چاہیے نہیں. نون لیگ کی بھی اپنی پوری فیملی ہے, ہاں, پیپلز پارٹی کا اپنا پورا خاندان ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے خاندان کا اور اپنے پورے سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں. نہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈرشپ نہیں چاہیے, اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ نہیں چاہیے. اچھا, لیڈرشپ کیوں نہیں چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے جاب تو ان کو مل نہیں رہی, وہاں سے بھی وہ فارغ ہیں, پولیٹکس میں کیا جائیں گے. اب آپ کے ملک کا جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب ہے, چلو وہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں, آپ کے ملک کے وزیر داخلہ ان کا پولیٹکس سے تعلق ہی نہیں ہے, کہاں سے آ گئے بھائی وہ. تو اسٹوڈنٹ آگے کیا کرے گا. آپ کے ملک کے وزیر خزانہ آ رہے ہیں اورنگ صاحب, امپورٹ کیے گئے ارجنٹلی, فارن شپمنٹ آئی, اور آپ کے وزیر خزانہ ہے. تو کون اسٹوڈنٹ پڑھ کے اکنامکس پڑھ کے اتنا 10-20 سال لگائے گا, ملک کا وزیر خزانہ بنے گا. وہاں تو شارٹ ٹرم میں کوئی آ جائے گا. تو بیسکلی انٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہماری تباہی کیوں ہے. تباہی ہے اسی لیے کہ جی کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے, اور اسٹوڈنٹ تنظیمیں ختم ہونے سے ڈائلاگ ختم ہو گیا, اور یہ بالکل بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ آرگنائز ہے. یہ تو بہت بڑی لمبی پلاننگ کے تحت ہے. اگر ہم مطلب امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس نکل کر انقلاب لے کر آ سکتے ہیں, نہیں, کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں سسٹم تھا اور باقی ملکوں میں سسٹم ہوگا پراپر, لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں. نہیں, پاکستان پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پہ بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہے. پاکستان میں پولیٹکس تو بھول ہی جائیے اب کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے علاقائی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, تو وہ دیکھ لو آپ کہ کوئی کہیں پر بھی تو کوئی وہ دکاندار ہے, تو کوئی پانی والا ہے, تو کوئی کیبل والا ہے, تو کوئی فلاں والا ہے, تو وہ ان کو اسٹوڈنٹ لیڈرس کی یا طالب علموں کی ضرورت کیا ہے. انہیں تو ضرورت اس کی ہے کہ جو جلسہ کر لے, جو گاڑیاں لے کر آ جائے, سب لے کر آ جائیے. باقی وہ بھانجا بھتیجا بیٹا, مطلب ایک رائل شپ چل رہی ہے. ہاں, رائل شپ چل رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب اب آ گئے. اب مطلب یہ کہ 20 سال بعد جو ہوں گے, جو بھی بچے بڑے ہو جائیں گے وہ موجود ہوں گے, فیملی ہے پوری, تو وہ فیملی چل رہی ہے وہ. اور پھر ظلم یہ ہوا کہ ان دونوں فیملیوں کو سر پہ مسلط کر دیا, یہ اور ظلم ہو گیا. تو جب یہ ایسی چیز دیکھے گا تو کون اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر آئے گا, اور کیوں آئے گا, اور پھر وہ کوئی والدین کیوں بھیجیں گے اسے. اور سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. سسٹم ختم ہو گیا, بالکل سسٹم جو ہے. مطلب اگر ہم کمپیریزن کرنے جائیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا بنگلہ دیش اور پاکستان سے, تو پاکستان اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ڈیڈ ہے اور بنگلہ دیش بہت آگے ہے.